بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان بنو امیہ ٹھیک نہیں تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے خاندان بنو امیہ کا تعارف پیش کریں گے اور خاندان بنو امیہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ تعلقات پیش کریں گے کہ بنو امیہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آپس میں کیا تعلقات تھے۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں مولانا علی معاویہ شاہ صاحب کو کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ لیکن ایک گھرانہ ایسا ہے جس گھر کے فرد کو اللہ نے محبوب پیغمبر کی غلامی کے منصب سے مالا مال کیا، اور وہ گھر ہے سیدنا امیر معاویہ کا۔ امیر معاویہ خود پیغمبر کے صحابی ہیں، ان کے والد ابو سفیان پیغمبر کے صحابی بھی ہیں، نبی پاک کے سسر بھی ہیں۔ ان کی والدہ سیدہ ہند نبی پاک کی ساس بھی ہیں، ماں کی جگہ پر بھی ہیں، پیغمبر کی صحابیہ بھی ہیں۔ ان کی بہن سیدہ فاریہ وہ بھی پیغمبر کی صحابیہ بھی ہیں، نبی کی سالی بھی ہیں۔ امیر معاویہ کی دوسری بہن سیدہ جویریہ پیغمبر کی صحابیہ بھی ہیں، نبی پاک کی سالی بھی ہیں۔ امیر معاویہ کی بہن کا نام ہے سیدہ رملہ، جسے سیدہ ام حبیبہ کہتے ہیں، یہ پیغمبر کی صحابیہ بھی ہے، نبی کی گھر والی بھی ہے، مومنوں کی ماں بھی ہے، ام المومنین جو ہے۔ سیدنا امیر معاویہ، ان کے ایک بھائی کا نام ہے سیدنا یزید بن ابی سفیان، بھائی کا نام یزید ہے، بیٹے کا نام بھی یزید ہے۔ ہم جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو بھائی کو کہتے ہیں، بیٹے کو نہیں کہتے، چونکہ بھائی پیغمبر کا صحابی بھی ہے، نبی کا سالہ بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، امت کا جرنیل بھی ہے۔ اور ایک بھائی کا نام ہے عتبہ بن ابی سفیان، یہ بھی محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ایک بھائی کا نام ہے انبسہ بن ابی سفیان، یہ بھی پیغمبر کا صحابی ہے۔ پھر سیدنا امیر معاویہ کے ماموں ہیں، اور امیر معاویہ کے ماموں بدری صحابہ میں سے ہیں، محبوب پیغمبر کے اولین صحابی ہیں۔ امیر معاویہ کی خالہ ہے، نام اس کا فاطمہ ہے، ہند کی یہ بہن ہے، ابو سفیان کی سالی ہے، اور مسلم کی یہ اماں ہے، عقیل کی گھر والی ہے، جناب علی کی بھابی ہے، حسن و حسین کی چچی ہے، اور یہ پیغمبر کی صحابیہ بھی ہے۔ یعنی پورا خاندان دیکھیں تو محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ جی بنو امیہ کا خاندان، جی وہ خاندان تو ایسا تھا، تو بھائی صرف بنو امیہ کے خاندان نے تو پیغمبر کی مخالفت نہیں کی۔ ابو لہب جس کے ہاتھوں کے ٹوٹنے کا اللہ قرآن میں کہتا ہے، اس کا تعلق خود محبوب پیغمبر کے اپنے گھرانے سے ہے، جسے قبیلہ بنو ہاشم کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مخصوص خاندانی کو معاملہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ مکہ کی دھرتی پر جو مکہ والوں کی جانب سے سفارت کاری ہوا کرتے، مذاکراتی جو کام تھا، یہ قبیلہ بنو عدی کے ذمہ تھا، جس کے فرد وحید کو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اور اسی قبیلے میں ہم دیکھیں کہ اس دور میں خون بہا کا فیصلہ کرنا ذمہ داری کس کی؟ وہ قبیلہ بنو تمیم کے سردار ہیں، نام اس کا ابو بکر صدیق ہے۔ اس دور میں بیت اللہ کی مجاورت، یعنی بیت اللہ کے معاملات کو سنبھالنا، یہ ذمہ داری خاندان بنی ہاشم کی تھی، جس کے سردار نبی پاک کے دادا خواجہ عبد المطلب تھے۔ ایسے اس دور میں مکہ والوں کی جانب سے جو لڑائی کے معاملات تھے، یعنی جو سپہ سالاری کا منصب تھا، وہ خاندان بنو امیہ کے ذمہ تھا، جس کے سردار کو ابو سفیان کہتے ہیں۔ تو معاملہ ذاتی بغض کا نہیں تھا، ذاتی حسد کا معاملہ نہیں تھا، یہ تو مکہ کی سرزمین پر کام کے بٹوارے تھے۔ اگر ہم دوسری جانب دیکھیں، خاندان بنو امیہ ہے جو جناب امیر معاویہ کا خاندان ہے۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ خاندان ہی اچھا نہیں، جی نعوذ باللہ شجر ملعون ہے خاندان بنو امیہ۔ جبکہ تفسیر طبری میں امام طبری نے، جو ہمارے پڑوسیوں کے بڑے قریبی عزیز ہیں، خود انہوں نے لکھا کہ شجر ملعونہ سے مراد کو خاندان نہیں ہے، اس سے مراد وہ زقوم کا درخت ہے جو رب تعالیٰ جہنم کو کھلائیں گے۔ رہا یہ خاندان کا معاملہ، تو سیدنا امیر معاویہ خاندان بنو امیہ سے ہیں۔ میں کو دوست ہے بھی گجر خاندان سے،
गुज्जर फैमिली से कोई भाई यहां पर हो, कोई राणा राजपूत यहां पर हो भाई, जी भाई चले, कोई मेवात वालों में से चले। ये 3 कौमें मैंने नाम लिया जिनसे तबलीगी जमात का काम आगे बढ़ा, इन्हें मेवाती कहते हैं। कौम एक है मेवाती, शाखें उसकी 52 है। गुज्जर कौम एक है, शाखें उसकी 106 से ज्यादा है। राजपूत खानदान एक है और शाखें उसकी 36 है। यानी फैलाओ तो 36, समेटो तो एक राजपूत, फैलाओ तो 52, समेटो तो एक म्यो, फैलाओ तो 106 से ज्यादा, समेटो तो एक गुज्जर बनता है। ऐसे अरब की धरती पर एक कबीला खानदान है, नाम है उसका कुरैश। कुरैश किसे कहते हैं? ऐसा मजबूत जिस्म वाला दरियाई जानवर जिसके आज़ा को एक दूसरे से जुदा न किया जा सके। चूंकि इन कबाइल का आपस में इत्तेहाद बड़ा गहरा था, इसी कबीले की इनकी 11 शाखें थी। आगे एक शाख वो है जिसे कबीला बनु हाशिम कहते हैं, जिसमें अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। एक कबीला बनु तमीम, शाख इसी की, उसमें अबू बकर सिद्दीक पैदा हुए। कबीला बनु अदी, इसमें फारूक आजम पैदा हुए। कबीला बनी अब्दी शम्स, इसमें सैयदना हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पैदा हुए। एक कबीला बनु हबीब है, एक कबीला बनु मखजूम है, और कबीला बनु मखजूम में खालिद इब्न वलीद पैदा हुए। कबीला बनी दार, इसमें सैयदा अम्मा खतीजा है, और कबीला बनु उमैया, इसमें सैयदना मीरे मुआविया हैं। फैलाओ तो 11 हैं, समेटो तो एक है, इसे खानदान बनु उमैया कहते हैं। खानदान भी एक है। आगे ताल्लुक देखिएगा, आज हमारे चकवाल, तलागंग, रावलपिंडी यानी पोठोहार की सरजमीन पर एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, जी वो फलां आप पे क्या लगते हैं? जी मेरा दाद पोतरा है, वो और मैं एक दादा की औलाद है। यानी एक दादा की औलाद होना यह खानदान एक होने की अलामत है। नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक के वालिद गिरामी, तो आपका नाम है सैयदना अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला के वालिद, नबी पाक के दादा, इनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के अब्बू और नबी पाक के परदादा, इनका नाम है हाशिम। हाशिम के अब्बू और नबी पाक के दादा, इनका नाम है अब्द मनाफ। हजरत अमीर मुआविया, इनके वालिद का नाम है अबू सुफियान। अबू सुफियान के वालिद का नाम है हर्ब। हर्ब के वालिद का नाम है अब्द शम्स उमैया। उमैया के वालिद का नाम है अब्द शम्स, और अब्द शम्स के वालिद का नाम अब्द मनाफ है। हजरत उस्मान गनी, वालिद का नाम है अफ़ान। अफ़ान के वालिद का नाम है आस। आस के वालिद का नाम है उमैया। उमैया के वालिद का नाम है अब्द शम्स, और अब्द शम्स के वालिद का नाम है अब्द मनाफ। सैयदना अली शल मुर्तज़ा, वालिद गिरामी का नाम ख्वाजा अबू तालिब। अबू तालिब के वालिद तो नाम उनका अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के वालिद तो नाम उनका हाशिम। हाशिम के वालिद तो नाम उनका अब्द मनाफ। नतीजा क्या निकला कि अब्द मनाफ वो बुजुर्ग है जो नबी पाक के भी दादा का दादा, जनाब अली के भी दादा का दादा, जनाब उस्मान के भी दादा का दादा, और अमीर मुआविया के भी दादा का दादा। जब दादा एक है तो पता यह लगा कि टहनी एक है, फूल 4 हैं, और वो 4 फूल कौन हैं? टहनी को अब्द मनाफ कहते हैं, और फूल कौन हैं? एक को अल्लाह का नबी कहते हैं, एक को उस्मान गनी कहते हैं, तीसरे को जनाब अली कहते हैं, तो चौथे को अमीर मुआविया कातिब वही कहते हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं कि खानदानी तौर पर कोई मामला बंटवारा हो। हमारे यहां आज देखिए, अगर रिश्ता हम करना चाहें तो कहने वाला को बंदा कहेगा भाई रिश्ता यहां पे ना करना, रिश्ता वहां करना। भाई क्यों? क्योंकि उस खानदान के साथ हमारी पुरानी रिश्तेदारी है। यानी जहां पर नस्ल दर नस्ल रिश्ते चलते हो, और कोई 1-2 दिन नहीं, यहां पर 180 साल तक जिस खानदान में मुसलसल रिश्तेदारी चली है, वो खानदान कौन से? खानदान बनु उमैया भी है और खानदान बनु हाशिम भी है। लेकिन कुछ मुहक्किकीन ऐसे पैदा हुए, यानी जनाब उमैया और जनाब हाशिम, ये दोनों जब पैदा हुए जुड़वा थे, इनकी कमर आपस में जुड़ी हुई थी। तो उस दौर के मुताबिक इनका ऑपरेशन तलवार के जरिए इन दोनों को जुदा किया गया। जो तलवार बचपन से चली थी, वही तलवार फिर बदर में भी चली, उहद में चली, खंदक में चली, तबूक में चली। जी वही तलवार तो थी जो फतह मक्का के मौके पर चली, यही तलवार थी जो करबला में चली। हमारे यहां चूंकि
محقق ہونے کی سب سے بڑی سند یہ ہے کہ ناک پر اینک کا شیشہ بہت موٹا ہو اور بندہ سر سے گنجا ہو اور جتنی صفائی سے جھوٹ بولے تو اتنا بڑا محقق ہے، اتنا بڑا۔ بھائی دنیا میں کبھی آپ نے ایسا حادثہ کہیں دیکھا، پڑھا یا سنا کہ ایک ہی وقت میں ایک خاتون کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک چچا تھا، دوسرا بھتیجا تھا؟ جی بھائی، کبھی ایسا کوئی حادثہ کہ ایک ہی وقت میں ایک خاتون کے بطن سے 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے، ایک چچا تھا دوسرا؟ ایسا بھائی ملنگوں کے ہاں ہوتا ہو، نکاح والوں کے ہاں ایسا حادثہ کبھی پیش نہیں آیا۔ اب اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ بغض امیر معاویہ میں نعوذ باللہ ہمارے مورخین اس بات کو لکھا، جبکہ امیہ کون ہے؟ بھتیجا ہے، عبد الشمس کون ہے؟ چچا ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی ماں کے بطن سے جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک چچا دوسرا بھتیجا۔ اسے میرے بھائی کیا کہیں گے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہاشم اور امیہ جڑواں پیدا ہوئے۔ جب کبھی ہاشم اور عبد الشمس یہ تو بھائی ہیں، امیہ تو عبد الشمس کا بیٹا ہے، ہاشم کا بھتیجا ہے۔ پھر آگے رشتہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ نبی پاک 11 چچا ہیں۔ کتنے بھائی؟ سب سے بڑا چچا میرے پیغمبر کا، ان کا نام حارث ہے۔ کیا نام بھائی؟ حارث۔ اسی حارث کا بیٹا ہے، نام اس کا ربیہ ہے، اور یہ ربیہ گورنر رہا حضرت عثمان ابن عفان کے دور میں۔ یعنی بندہ ہاشمی اور گورنر امیہ خاندان کے خاندان میں۔ اسی ربیہ جو ہے اس کے بیٹے کا نام ہے عباس، عباس کا بیٹا تو اس کا نام ہے عبد الرحمن، اور یہ عبد الرحمن بن عباس بن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب، اس کی قبر آج بھی موجود ہے جھنگ کی دھرتی پر، دربار بہو سلطان کے بالکل قریب۔ اسی عبد الرحمن کی جو گھر والی ہے اس کا نام جویریہ ہے، اور یہ جویریہ زیاد کی بیٹی ہے، ابو سفیان کی پوتی ہے، امیر معاویہ کی بھتیجی ہے۔ اور شادی کب ہوئی اس کی؟ واقع کربلا کے بعد جا کے، یعنی ان شادی کرنے والوں کو پتہ نہیں لگا کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، لیکن یہاں پر کرنگی کے ملنگ کو پتہ لگا معاملہ گڑبڑ ہے، خاندانوں کی بنتی کوئی نہیں تھی ان کی آپس میں۔ نبی پاک 11 چچا، کتنے بھائی؟ کتنے؟ 11۔ انہی چچاؤں میں ایک کا نام ہے سیدنا عباس، جو نبی کے بھی چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں۔ اسی عباس کا بیٹا ہے تو نام اس کا عبید اللہ ہے، عبید اللہ کی بیٹی ہے تو نام اس کا لبابہ ہے، جو نبی پاک کے چچا کی پوتی ہے۔ اور اس لبابہ کا نکاح وہ جناب امیر معاویہ کے چچا مروان کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں محبوب پیغمبر مدنی کریم 11 چچا، ان 11 چچاؤں میں سے 4 کا نکاح امیر معاویہ کے خاندان میں ہوا۔ نبی پاک کی 6 پھوپھیاں صفیہ، بیضہ، امیمہ، تینوں کا نکاح اسی خاندان میں ہوا۔ نبی پاک کے 11 نکاح، 4 بیویوں کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں، ان میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کا نکاح اسی خاندان کے ساتھ ہے۔ نبی پاک کے 3 داماد، ان میں لقیط بن ربیع، عثمان غنی، 2 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے۔ نبی پاک کے دور میں 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، 7 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے۔ جنگ احد میں 70 افراد شہید ہوئے، 14 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے۔ ہجرت حبشہ کرنے والے 100 میرے بھائی 14 صحابہ، ان 114 میں سے 17 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے۔ نبی پاک نے اپنے دور میں فرسٹ اسلامک اسٹیٹ، پہلی ریاست مدینہ میں 36 گورنر بنائے۔ اللہ کے نبی نے ان 36 گورنروں میں 26 کا تعلق، 27 کا تعلق ایک خاندان کے ساتھ تھا، اور ایک ہی خاندان سے محمدی گورنمنٹ کے اللہ کے نبی نے 9 گورنر بنائے، اور 9 کے 9 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ تھا۔ نبی پاک کے دور میں 42 افراد تھے کاتبان وحی، قرآن لکھنے والے۔ ان میں سب سے زیادہ قرآن جن افراد نے لکھا، تعداد ان کی 13، ان 13 میں 7 کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ ہے۔ ان 7 میں 2 حقیقی بھائی ہیں اور دونوں ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ ایک کا نام ہے یزید بن ابی سفیان اور دوسرے کا نام ہے امیر معاویہ بن ابی سفیان۔ آج جو کہنے والا یہ کہنے نہیں خاندان اچھا نہیں، اس سے پوچھو اگر خاندان اچھا نہیں تھا تو نبی پاک نے، نبی کے چچاؤں نے نبی کی پھوپھیوں نے رشتے کیوں کیے؟ کہتا نہیں مولوی صاحب، جب بندے کو گھاٹا پڑے نا، پھر بندہ محلے کی پرچون والی دکان کے پرانے کھاتے نکال لیتا ہے حساب کتاب برابر کرنے کے لیے۔ بھئی الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں،
اور ہماری محلے کی گلی کے نکڑ میں کوئی پرچون کی دکان نہیں ہے. شہر کے وسط میں الحمدللہ چلتا پھرتا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہمارا ہے حوالات کے میدان میں. جب مانگو جہاں مانگو جتنے حوالے مانگو، کتاب بھی مخالف کی، بات بھی مخالف کی، حوالہ انشاءاللہ ہماری ذات کے حق میں ہوگا، ترجمانی ہمارے عقیدہ کی ہوگی جو کہ نبی پاک نے کیا. تو بھائی مولا علی نے کیا کیا؟ سیدنا علی جل مرتضیٰ رسول اللہ، حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 داماد ہیں حضرت علی جل مرتضیٰ کے. حضرت علی کی دوسری بیوی، ان کا نام ہے سیدہ امامہ. یہ سیدہ امامہ کون ہیں؟ جو حضرت زینب کی بیٹی ہیں. اور زینب کون ہیں؟ جو نبی پاک کی بیٹی ہیں. اور نبی پاک کی بیٹی کا نکاح لقیط ابن ربیع کے ساتھ ہوا، جس کا تعلق امیر معاویہ کے خاندان کے ساتھ ہے. یعنی حضرت علی جل مرتضیٰ نے اپنی 9 بیویوں میں سے دوسری جو بیوی تھی اس کا انتخاب جو کیا تو خاندان بنو امیہ سے کیا. اور اسی خاتون سے اللہ نے جناب علی کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام رکھا محمد بن علی. محمد الاوسط اسے کہتے ہیں، جو کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے. اور جناب علی جل مرتضیٰ کے بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اور وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی اور سیدنا حسین بن علی. حضرت علی جل مرتضیٰ کے بعد سیدنا حسن مجتبی. حضرت حسن مجتبی کی جو بیویاں ہیں، اگر پوچھنا ملنگوں سے بھائی جناب حسن نے کتنے نکاح کیے، تو یار لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہے 350. بندہ کہے مولا ہتھولا کچھ کم، 100 سے کم تو تھی نہیں. چل تیری بات مان لی، جو 100 سے کم تھی نہیں تو ان بیویوں میں کچھ کے نام تو بتا دیجئے. ایک بیوی ہے اس کا نام ہے سیدہ ہند، ایک کا نام ہے سیدہ حفصہ. دونوں یہ بہنیں یکے بعد دیگرے حسن مجتبی کے نکاح میں آئیں. ان دونوں کا جو ابو ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کا جو ابو ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. سیدنا حسن مجتبی کی گھر والی ہے، ان کا نام سیدہ ام اسحاق ہے. ام اسحاق کے جو ابو ہے ان کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ کی جو گھر والی ہے اس کا نام ام کلثوم ہے. ام کلثوم کی بہن اس کا نام ہے عائشہ صدیق، کا ابا کا نام ہے ابو بکر صدیق. سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، ان کی ایک بیوی کا نام ہے سیدہ حضرت ام اسحاق. یہ ام اسحاق وہ جس کے بارے حسن مجتبی نے آخری وقت میں اپنے بھائی مولا حسین کو وصیت فرمائی کہ میرے بعد اس خاتون کو تنہا نہ چھوڑنا، اس سے نکاح کر لینا. اور یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی نواسی ہے جو یکے بعد دیگرے نبی پاک کے دونوں نواسوں کے نکاح میں آئی ہے. حضرت حسن مجتبی کی ایک بیوی ہے اس کا نام ہے سیدہ عائشہ بنت خلیفہ. یہ زوجہ ہے حضرت حسن مجتبی کی، بیوی ہے حسن مجتبی کی، زوجہ حسن مجتبی کی، بھابی ہے مولا حسین کی، بہو رانی جناب علی کی، اور بیٹی ہے عثمان غنی کی، اور خاندان ہے خاندان بنو امیہ. خود حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین ابن علی کے کربلا کی دھرتی پر 3 بیٹے شہید ہوئے. یار لوگوں کی اپنی کتاب ہے التنبیہ والاشراف. التنبیہ والاشراف کے مطابق سیدنا حسین ابن علی کا بیٹا، حسن کا بھتیجا، علی کا پوتا، ابو طالب کا پڑپوتا، کربلا کا شہید، اور نام ہے اس کا سیدنا ابو بکر بن حسین بن علی. ایک بیٹا جو کربلا میں شہید ہوا جسے کہتے ہیں علی اکبر. ان سے پوچھئے بھئی یہ نام کیا ہے؟ جواب ملے گا علی اکبر. بھئی علی اکبر کی اماں کون ہے؟ حضرت حسین ابن علی کی گھر والی کون ہے جو کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے؟ تو میرے بھائی یہاں پر یاد رکھیے گا، یہی علی اکبر جو کربلا میں شہید ہوئے یہ بیٹے حسین کے ہیں، بھتیجے حسن کے ہیں، پوتے علی کے ہیں، پڑپوتے ابو طالب کے ہیں. اس علی اکبر کی اماں مولا حسین کی گھر والی، حسن مجتبی کی بھابی، جناب علی کے گھر کی بہو رانی، اس کا نام ہے لیلا. لیلا کی اماں، علی اکبر کی نانی، مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ. میمونہ کا ابو تو نام ہے اس کا ابو سفیان، میمونہ کا بھائی تو نام ہے اس کا سیدنا امیر معاویہ. اب کون سا رشتہ ایسا ہے جو یہاں پر خاندان نبوت نہیں کیا؟ آج جو کہنے والا کہے نا جی خدا کے نور سے پیدا ہوئے 5 تن محمد، علی، فاطمہ، حسین و حسن، ہم کہتے ہیں حضور آپ نے کہا مقصود کائنات، تو نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں، جھگڑا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، پیار محبت کی
باتیں تو ان 5 کے بارے پوچھے میں تب بھی حاضر، 4 کا پوچھے تب بھی حاضر، 3 کا پوچھے تب بھی حاضر، 2 کا پوچھے تب بھی حاضر، اگر تو کسی ایک کا پوچھے میں تب بھی حاضر، میری مسجد میں آئے میں تب بھی حاضر، اپنے امام باڑے میں بلائے میں تب بھی حاضر، اپنے گھر بلائے میں تب بھی حاضر، میرے گھر میں آئے میں تب بھی۔ ان 5 میں سے کسی ایک کے نام پہ ہاتھ رکھ، اور تیری کتابوں سے اگر مولا امیر معاویہ کے ساتھ ان افراد کا رشتہ نہ دکھاؤں تو میں جھوٹا، اگر نہ دکھاؤں تو آنے والے محرم میں امام باڑا تیرا، مجلس تیری، ذاکر میں بنوں گا، ماتمی جلوس تیرا، اٹھانے والا ہاتھ میرا ہوگا۔ اور اگر وہ پنجتن پاک جنہیں تو مقصود کائنات کہتا ہے وہ رشتہ کریں اس خاندان میں، اور تو یہ کہنے خاندان اچھا نہیں، تو پھر تو نعوذ باللہ یہ مانا جائے کہ مولا کو پتہ نہیں لگا، موالی کو پتہ لگ گیا، امام کو پتہ نہیں لگا، امامی کو پتہ لگ گیا، حیدر کو پتہ نہیں لگا، حیدری کو پتہ لگ گیا، یعنی کالی کملی والے محبوب پیغمبر کو پتہ نہیں لگا، کالی بوتھی والے کو پتہ لگ گیا۔ اور بھائی یہاں پہ پنجتن پاک میں کوئی ایک بتائیے جس نے رشتہ نہ کیا ہو۔ جناب سیدنا امیر حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی کے والد کا نام ہے جناب ابو طالب۔ ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ طالب بھی بیٹا ہے، جعفر بھی بیٹا ہے، عقیل بھی بیٹا ہے، علی بھی بیٹا ہے، جمانہ بنت ابی طالب بیٹی کا نام جمانہ ہے، دوسری بیٹی کا نام ہے ام ہانی، یہ بھی جناب علی کی بہن ہے اور ابو طالب کی بیٹی ہے۔ جناب ابو طالب کے بیٹے طالب کی شادی نہیں ہوئی، باقی بیٹے بچے 3، عقیل، جعفر، علی۔ جناب ابو طالب کے 3 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا دکھائیے جس نے اپنے بچوں کی شادی امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کی ہو۔ 17 بیٹے ہیں، 9 کربلا میں شہید ہوئے، اور 5 بیٹے جناب علی المرتضیٰ کے وہ ہیں جن سے جناب علی کی آل اولاد نسل خاندان آگے بڑھا۔ اگر دنیا بھر میں کوئی سید اپنے آپ کو کہلاتا ہو اور وہ کہے کہ میرا شجرہ ان 5 کے علاوہ کسی اور بیٹے سے ملتا ہے، یہ پرلے درجے کا فنکار تو ہو سکتا ہے، سید ذات کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ 5 بیٹوں سے نسل چلی جناب علی کی، حسن بن علی، حسین بن علی، محمد بن علی، عباس بن علی، عمر ابن علی، اور جناب علی کے ان 5 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا دکھائیے جس نے اپنے بچوں کی شادی اس خاندان میں نہ کی ہو۔ جب نسل در نسل رشتہ ہوتا ہو اور کوئی بندہ کہنے نہیں بھائی یا تو نے رشتہ کیا نا، یا رشتہ بنتا نہیں تھا، تو بالکل ٹھیک ہے لیکن تیرے رشتہ دار اچھے نہیں، تو نے جو داماد بنائے، سسرال بنائے، لوگ اچھے، اگر آج کوئی ہمیں کہہ دے ہم اس بندے کی عزت کریں گے بھائی؟ جی بھائی نہیں، ایک لگے گا اس کی بوتھی پر، اگر وہ کہے بھائی قصور میرا کیا ہے، تو جواب ایک ہی ہوگا کہ تو نے ان افراد پر تنقید کی جو میری ذات کے لیے میرے خاندان کے بڑوں نے چنے تھے، میرے لیے داماد چنے تو خاندان کے بڑوں نے، میرے لیے سسرال چنا تو خاندان کے بڑوں نے، تیرے میرے داماد سسرال چنے تو میرے بھائی خاندان کے بڑے چنتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کے لیے داماد چنے تو وہ بھی خدا نے، سسرال چنا تو وہ بھی خدا نے، کہ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس وقت تک کسی خاندان میں کبھی کوئی رشتہ نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی، اور اس وقت تک میں نے اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کسی کے ساتھ طے نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی۔ جیسا کہ آپ نے سنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان بنو امیہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ ظاہری بات ہے کہ بندہ اسی کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے کہ جو بندہ اچھا ہو۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان معاذ اللہ ٹھیک نہیں تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔